سب سے پہلا سوال ہے کہ تدفین کے بعد قبر پر اذان پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ محض ایک فضیلت ہے کہ اذان ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ اترتی ہیں۔ تو کیا جس آدمی کو ہم نے قبر میں دفن کیا تو اس کو ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ صحاح ستہ کی مختلف کتابوں کے اندر حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت شیطان اذان کی آواز کو سنتا ہے تو اذان کی آواز کو سن کر اس طرح بھاگتا ہے کہ وہ گوز چھوڑتا ہوا جاتا ہے، آواز خارج ہوتی جاتی ہے اس کی زور زور سے۔ اور دوسری حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت آدمی کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے اور اس سے سوال جواب مشہور جو سب لوگ جانتے ہیں، جو سوال جواب ہوتے ہیں، تو ان سوالات کے موقع پر ابلیس شیطان جو ہے وہ قبر کے اندر آ جاتا ہے ایک بوڑھے بزرگ کی شکل میں، اور وہ آ کے تو صاحب قبر کو فتنے کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بعض روایات کے اندر یوں تشریح آئی ہے کہ جس وقت فرشتے پوچھتے ہیں نا، مر رب کا، تیرا رب کون ہے، تو شیطان میت کو مخاطب کر کے تو کہتا ہے کہ میرے بارے میں کہہ دو کہ میں تمہارا رب ہوں، میں بچا لوں گا تمہیں اور تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو اگر وہاں بیٹھ گیا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اس لیے بزرگان دین نے اس پر ایک تخریج فرمائی، یہ استنباطی مسئلہ ہے، منصوص مسئلہ نہیں، استنباطی مسئلہ ہے، جسے قواعد شریعہ سے اور ان حدیثوں سے لیا گیا ہے کہ جس وقت قبر کے اندر مسلمان کو دفن کر لیں، تدفین سے فارغ ہونے کے بعد دفن کرنے والے اب واپس لوٹ رہے ہوں، تو وہ موقع ہوتا ہے جس وقت دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرشتے آ کے تو میت کو اس کی قبر کے اندر اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس کے اندر اس کی روح کی قوت جو ہے وہ دوبارہ اس کے اندر متوجہ کرتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کو دفن کر کے تو واپس ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں، تو ان کے قدموں کی آہٹ کو بھی وہ سنتا ہے۔ تو اس ٹائم پر جب لوگ رخصت ہو جائیں تو اس ٹائم پر یہ مشائخ کرام نے یہ تجویز کیا ہے کہ اگر وہاں پر اذان پڑھی جائے تو اذان پڑھنے کی برکت سے شیطان جو ہے وہ چونکہ گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، ہاں جی، اس کو سن کر برداشت نہیں کر پاتا، تو وہ یہاں سے گوز مار کر بھاگ جائے گا اور ادھر میت کا حساب و کتاب ٹھیک طریقے سے ہو جائے گا۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ سنتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک سنتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یا قرآن میں اللہ پاک نے جن کو بتا دیا کہ یہ سنت ہے یا یہ کام ہے، شریعت کے مطابق یا سنت کے مطابق ہے۔ اور بعض کام وہ ہوتے ہیں کہ جن کا نام لے کر نہیں بتایا گیا، البتہ یہ کہ جو قواعد کی شکل میں حدیثیں ہیں یا ضوابط کے شرعی ضابطے ہیں، ان ضابطوں کو ملانے سے وہ نتیجے کے اندر وہ بات جو ہے وہ نکل آتی ہے۔ تو یہ دوسرے قبیل میں سے ہے اور نہایت عمدہ بات ہے، نہایت اچھی بات ہے۔ یہ میں نے ایک حدیث پاک کے اندر پڑھا ہے، یہ غالباً حافظ ابن عساکر کی حدیث ہے جسے انہوں نے تاریخ دمشق الکبیر کے اندر اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ ان آدم علیہ الصلوۃ والسلام نزل لما نزل بالہند، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کے اوپر بھیجا گیا تو آپ کا نزول ہوا ہندوستان کی زمین پر، سرزمین ہند پر نزول ہوا،
اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فاستوحشا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ چونکہ یہ ایک نیا جہان تھا، ایک نئی دنیا تھی جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا جب سے پیدا ہوئے، ہاں جی، آسمانوں میں تھے، پھر جنت میں تھے. اللہ رحم فرمائے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نئی جگہ پر بھیجا گیا، اور اس وقت دنیا بھی آباد کوئی نہیں تھی، دنیا بھی ویرانہ تھی، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھبراہٹ محسوس کرنا اور اداس ہو جانا یہ یقینی تھا. چنانچہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے تنہائی محسوس کی، اور تنہائی کی وجہ سے گھبرا گئے، جب پریشان ہوئے. فنزل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فنادى بالاذان فذهب عن الوحش. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے روئے زمین کے اوپر آ کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی اذان پکاری. جس وقت اذان کو پکارا تو اذان کی آواز کو سننے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وحشت، تنہائی کی پریشانی دور ہو گئی اور پرسکون ہو گئی. تو سوال یہ ہے کہ کیا قبر والے کو جب تنہا قبر کے اندر دفن کر کے، اس کے سارے دروازے بند کر کے، اس کے اوپر منو مٹی ڈال کے، تو جب لوگ واپس لوٹتے ہیں تو کیا اس وقت وہ قبر والا جو ہے وہ اپنی قبر کے اندر اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، اسے تنہائی سے پریشانی اور وحشت نہیں ہوتی؟ اور جب وہ موقع اور مقام وحشت اور تنہائی کا مقام ہے تو یہ ایک ذریعہ ہے وحشت اور تنہائی کے اندر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ وہ اذان ہے. کئی لوگ اس پر یہ کہتے ہیں ہنسی اور مذاق اڑاتے ہوئے، اس وقت اذان شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں لے بھائی تیار ہو جائے بھائی جماعت ہو لیجیے. مطلب یہ ہے کہ اذان تو ہوتی ہے نماز کے لیے، جب نماز پڑھنے کا یہ موقع نہیں تو اذان پڑھنے کا کیا موقع ہے؟ اس طرح کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں اور اس کے اوپر طنزیں کرتے ہیں. لیکن اچھی طرح آپ حضرات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اذان کا شریعت کے اندر تعین جو ہے یہ تنہا نماز کے لیے نہیں ہے. ہاں نماز کے لیے بھی اذان ہے، اور نماز کے علاوہ اور بھی بہت سارے امور خیر کے لیے شریعت کے اندر ہمیں اذان بتائی گئی ہے. چنانچہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے اذا تغولت الغیلان فنادوا بالاذان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس وقت ڈائنیں، جننیاں، جنوں کی وہ ایک ڈرونی شکل والی ایک قسم ہے، جب وہ جوش میں آ جائیں اور بھوت پڑیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فنادوا بالاذان، تو ان کے آگے اذان پکارو، اذان کے پکارنے سے وہ دفع ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی. آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ کئی جگہوں سے شکایات ہمارے پاس آتی ہیں کہ گھروں کے اندر جنات تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو جو طریقہ ہم جنوں کے ازالے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ صبح و شام، یا یہ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ 24 گھنٹے کے اندر اذان گھر کے اندر پکارنی چاہیے اور آواز کے ساتھ پکارنی چاہیے. گھر کی کسی ایسی جگہ میں کھڑے ہو کے کہ گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سب کمروں کے اندر بھی آواز پہنچ جائے. تو اس کی برکت ہم نے خود مشاہدہ کی اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ جنات کا سایہ جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے نجات ملتی ہے. تو اب یہ حدیث ہے نا کہ جن جس وقت جوش میں آئے، مشتعل ہوں، جنات مشتعل ہوں تو اذان پڑھو. تو اب یہاں تو نماز کا کوئی موقع نہیں اور اذان پڑھی جا رہی ہے. اس طرح حدیث پاک کے اندر وہ بات آئی ہے نا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب گھبرائے تنہائی سے تو اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور آ کے انہوں نے اذان پڑھی. اسی طرح بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے، بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جس وقت آگ لگ جائے اور کسی طرح وہ بجھ نہ رہی ہو، زیادہ وہ پریشان کرے، بجھنے میں نہ آ رہی ہو، تو اس موقع پر اذان کہو. تو اذان کے کہنے کے بعد آگ بجھ جائے گی. اور اس بات کا مشاہدہ بھی اہل حق نے الحمدللہ کئی مقامات پر کیا ہوا. تو میں کہتا ہوں کہ مسلمان کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبریں جو ہیں وہ 2 قسم کی قبریں ہوتی ہیں. ایک قبر جو ہوتی ہے نا وہ جہنم کا گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے، اس میں آگ ہوتی ہے. اور ایک قبر جو ہوتی ہے وہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے، اس میں خوشبو، مہک اور راحت اور آرام ہوتا ہے. ہاں جی. تو
اب کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھائی یا ہماری کوئی بہن فوت ہو جائے یا کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی فوت ہو جائے یا کوئی بزرگ فوت ہو جائے تو ہمیں خدشہ نہیں ہوتا کہ اس کی قبر مبادا یہ جہنم کی آگ نہ بن جائے؟ کیونکہ جہنم کی آگ تو عملوں کی وجہ سے ہی بننی ہے نا، اپنی برائیوں کی وجہ سے۔ اور آج کل اتنا متقی پرہیزگار کون انسان ہے؟ خال کوئی انگلیوں پر گنے چنے جانے والے انسان جو ہیں وہ جو ہے نا وہ یہ تقوی اور پرہیزگاری پر ہیں اور برائی کے کاموں سے وہ بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ باقی تو سب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ برے کام کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، جب برے کام کرتے ہیں تو قبر تو جہنم کا گڑھا بنے گی۔ اب ایک آگ وہ ہے جو کسی مکان کو لگ گئی ہو اور پانی ڈال رہے ہوں لیکن اس کے باوجود آگ قابو نہ آ رہی ہو، ایک آگ وہ ہے کہ جو ایک ایسے کمرے کے اندر لگی ہوئی ہے۔ یہ میرے دادا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک دفعہ گفتگو ان کی ہوئی تھی، ایک گفتگو ہوئی تھی یہ اپنا گجرات کے اندر سید عنایت شاہ بخاری مشہور وہاں کا ایک مماتی مولوی ہے دیوبندی فرقے کا، وہ نیا جب دیوبند سے پڑھ کے آیا تو اس زمانے کے اندر کسی جنازے پر نہ اکٹھے ہو گئے، دادا جان رحمت اللہ تعالی علیہ عمر رسیدہ تھے، بہت بوڑھے تھے اس زمانے میں اور یہ بالکل ینگ تھا۔ تو وہاں جناب اذان ہونے لگی، تو جب اذان ہونے لگی تو عنایت شاہ نے طنز کی کہ کون سی نماز کا ٹائم ہے بھائی؟ تو اس پر وہاں میرے دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگ اس کو پکڑ کے لے آئے۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ میاں تمہیں کیا اعتراض ہے اس اذان پر؟ وہ کہنے لگا کہ یہ اذان تم لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہے، کیا فائدہ ہے اس اذان کا، کیا مقصد ہے اس اذان کا؟ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگ لگ جائے اور بجھنے میں نہ آئے، کنٹرول میں نہ ہونے پائے تو اذان پڑھو، اور اذان پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور لگی ہوئی آگ جو ہے وہ بجھ جائے گی۔ تو فرمانے لگے کہ اب قبر بھی تو ایک گھر ہے نا، اس کے اندر جب آگ لگ جائے تو تمہاری بالٹیاں پانی کی یا تمہارے پائپ پانی کے جو ہیں وہ قبر کے اندر پانی تو نہیں پہنچا سکتے آگ کو بجھانے کے لیے، ہے نا جی؟ تو وہاں تو اور بھی ذریعے ہیں آگ کے بجھانے کے، تو وہاں پر بھی اگر قابو نہ آئے دوسرے ذریعوں سے تو حدیث پاک کے اندر آیا کہ اذان پڑھو، اذان پکارو گے تو آگ بجھنے میں مدد ملے گی۔ تو یہ قبر جو ہے اس کے اندر تو اور ذرائع ہیں ہی نہیں سوا اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے اور سوا اذان پڑھنے کے، تو اس بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ تو یہ ہے قبر کے اوپر اذان پڑھنے کا فائدہ، اور اس کی شرعی حیثیت جو ہے اس کی یہ ہے کہ یہ فضیلت ہے اور مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن پڑھنے والوں کو ناجائز کام کرنے والا نہ سمجھے۔ اگر پڑھنے والے کو اذان پڑھنے کو ناجائز قرار دے گا تو وہ ضرور بدعتی اور بدعقیدہ گمراہ ہوگا۔